بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حدود۔ ہمارے آج کے مدرس جناب محترم ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب ہیں، جو کہ ریجنل دعویٰ سینٹر کے انچارج ہیں، کراچی کے دعویٰ سینٹر کے انچارج ہیں، اور جس کا الحاق ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ساتھ۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین و ناظرین، ایک بار پھر خاصے وقت کے بعد اس پلیٹ فارم سے کچھ کہنے کا، کچھ عرض کرنے کا اور کچھ خیالات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں منتظمین کا انتہائی ممنونیت کے ساتھ شکر گزار ہوں. آج کا موضوع وسیع تو ہے، لیکن وسیع سے زیادہ حساس ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حدود. ہم ایک مسلم ریاست کا حصہ ہیں، مسلمانوں کے ماحول میں موجود ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، بہت سے اچھے حالت میں ہیں. اس نسبت سے کیا کیا فرائض ہم پر لازم ہیں اور کیا کیا الجھنیں ہیں جو ہمارے ذہنوں کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ان پر کچھ بات کی جائے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع کئی حوالوں سے
بہت زیادہ حساسیت اختیار کر چکا ہے۔ تو اس موضوع کی اصل شکل پیش کرنے سے پہلے اس شکل کو ہضم کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ چند باتیں تمہیداً عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جب انسان کی تخلیق کی تو انسان کو اپنی تمام تر مخلوق میں سب سے زیادہ اعزاز اور اکرام کا مستحق قرار دیا، اور انسان کے لیے یہ اعزاز اور اکرام کا مقام اور مرتبہ اس کے بطور انسان ہونے کی حیثیت سے ہے۔ انسان کو انسان بنا کر انسانیت کے عنوان سے اس کو اعزاز عطا کیا۔ قرآن کریم بہت صاف لفظوں میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بھی آگے یہ آیت بہت ہی اس موضوع پر بہت زیادہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہم صرف کرمنا پہ بات کرتے ہیں۔ انسان کو انتہائی درجے کا اکرام عطا کیا، اس میں کوئی کالے گورے کی تفریق نہیں، قرآن نے بیان نہیں کی۔ اس میں کوئی مغرب اور مشرق کی تفریق نہیں ہے، قرآن نے بیان نہیں کی۔ اس میں اچھے اور برے کی تفریق نہیں ہے، قرآن نے یہاں بیان نہیں کی۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں ہے، قرآن نے یہاں بیان نہیں کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ ایک درجہ ہے اکرام کا، یہ سارے درجے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی روح سے قرآن کریم میں صرف ایک آیت نہیں ہے کہ ہم اس آیت کو لیں اور باقی آیت کو نظر انداز کر دیں، وہ تمام آیات سامنے رکھیں تو اس میں درجے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ انسانیت کا ہے، یعنی اس دائرے میں تمام انسان برابر ہیں، اور اس دائرے میں اکرام کے بہت سے درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفریق کے ہر شخص پر شریعت کے اصول کے طور پر لاگو اور لازم کیے ہیں۔ میں نے یہاں لفظ استعمال کیا شریعت کے اصول کے طور پر، یہ قید بھی اب ہمیں وضاحت کے ساتھ لگانی بھی چاہیے، بیان بھی کرنی چاہیے۔ ہم اگر کسی کے اکرام کی بات کریں، کسی کے اعزاز کی بات کریں، کسی کے احترام کی بات کریں، تو جواب میں ایک جملہ، بہت آسان جملہ، اور آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب چیزیں آسان ہو گئی ہیں، اب سوچنا، غور و فکر کرنا، گہرائی میں اتر کر چیزوں پہ نظر رکھنا، یہ تو سطحیت کے دور میں یہ باتیں تو بڑی عجیب محسوس ہوتی ہیں۔ تو دوسری طرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، آپ فلاں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شریعت کے اصول کے طور پر، شریعت کا اصول کس پر لاگو ہوگا؟ جو شریعت کو مانتا ہے۔ میں اگر اللہ کا نام لیتا ہوں، میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر اپنا اعزاز سمجھتا ہوں، اور میں اگر قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو اپنے لیے ایک نمونہ عمل سمجھتا ہوں، تو مجھ پر ہی اس کا اطلاق ہوگا نا۔ جو اس کو تسلیم نہیں کرتا اس پر اس کے اطلاق کی کیا صورت ہوگی؟ تو قرآن کریم نے پہلے درجے میں پوری انسانیت کو ایک ایسے اعزاز اور اکرام کا مستحق قرار دیا ہے، اور جس کی شریعت نے درجہ بندی بھی کی ہے کہ اس میں سب برابر ہیں۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال لے کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اصل موضوع پر بہت جلدی سے آنا ہے۔ عہد نبوی میں، عہد مدنی میں ایک واقعہ عام طور پہ پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ کوئی یہودی کا جنازہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس کا ایک مکالمہ ہے، وہ درست ہے، ثابت شدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس یہودی کے اکرام کے لیے آپ کھڑے کیوں ہوئے، اور یہودی کی میت کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ یاد رکھیے، جو شریعت نے انسان کے اس تکریم کی وجہ سے، اکرام انسانیت کے لیے جو تقاضے ہم پر لازم کیے ہیں، ان میں ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان، زندہ انسان تو قابل تکریم ہے ہی، مرنے کے بعد بھی اس کی تکریم کے کچھ تقاضے ہم پر لازم ہیں، جن میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کو سلیقے سے دفن کیا جائے گا، اس کو کتوں، بلوں اور کووں اور گدھوں کو نوچنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اس کی
بطور انسان اس کی لاش کی حرمت کا تقاضا ہے. اس میں مسلم غیر مسلم برابر ہیں. فرق ہے، مسلمان کے تدفین الگ طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کا ایک ضابطہ ہے، وہ لازم ہے، اور غیر مسلم اپنے طریقوں کے مطابق کر سکتے ہیں. لیکن کوئی غیر مسلم اگر اپنی کسی میت کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو یا تو ان کے ضابطے کے مطابق یا اکرام کے کسی ضابطے کے مطابق اس کی تدفین کرے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا صحابہ کرام کا، جو اس مکالمے میں موجود ہے، وہ اس بنیاد پر تھا کہ مسلم معاشرے میں، مسلمانوں کے لٹریچر میں قرآن کریم، خاص طور پر قرآن کریم میں یہود اور نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کبھی بھی آئیڈیل صورتحال کے حامل نہیں رہے. ہمیشہ سے اور ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت رہی ہے. ہمیشہ سے، خصوصاً مدنی عہد میں ابتدائی سے یہود نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ شروع کیا. بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں، بنو قریظہ ہیں، یہ تمام کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں اور بار بار ان کی عہد شکنی کے بعد پھر ان کو اس کی سزا ملتی رہی ہے. اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک زندہ یہودی کے لیے نہیں، ایک مردہ یہودی کے لیے کھڑے ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اس کے لیے کہ یہ یہودی ہے تو کیا میت تو ہے. اس کا مفہوم کیا تھا؟ اس کا مفہوم یہی تھا تکریم انسان کا، کہ تکریم انسان اتنے درجے کی چیز ہے کہ محض زندہ انسان کا اکرام نہیں ہوگا، اس انسان کی روح قبض ہونے کے بعد اس کے خاکی وجود کو بھی دفنانے تک اس کا احترام کیا جائے گا. اور اس کے احترام کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب میت گزر رہی ہو تو کھڑے ہو جائیں. یہ مفہوم تھا اس حدیث کا، اس واقعے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کے ایک پہلو کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش فرمایا. انسان کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد مسلم معاشرے میں مسلم اور غیر مسلم کے تفریق سے ہٹ کر عمومی معاشرتی تعامل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس پر ایک مثال عرض کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے انتہائی جلیل القدر صحابہ اکرام سے یہ بات مروی ہے کہ آپ نے پڑوسی کے حقوق کی تلقین کی ہے، پڑوسی کا خیال رکھنے کی تلقین کی ہے. پڑوسی کے حقوق اور پڑوسی کے لفظ میں وسعت خود قرآن کریم نے بیان کی ہے. ہم تو پڑوس اس کو سمجھتے ہیں نا، اس دیوار سے دیوار، دائیں پہ طرف بھی بائیں طرف بھی ہمارا پڑوس ہے. یہ درست ہے، اصلی پڑوس یہی ہے، کیونکہ یہ لمبا پڑوس ہے، طوالت ہے اس میں، یہ عرصے تک چلنے والا پڑوس ہے. لیکن ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو چونکہ اس طرف اکیلا بیٹھا ہوں، آپ حضرات کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے ہر شخص کا ایک پڑوس ہے. یہ پڑوس محدود ہے، صرف اس وقت تک ہے جب تک یہ نشست جاری ہے. اس کا بھی حق ہے. ہم بس میں، ٹرین میں، جہاز میں سفر کرتے ہیں 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، اس کا بھی پڑوس ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنی سیٹ پہ قبضہ کرنے کے بعد برابر کے سارا سامان اپنی برابر کی سیٹ پہ رکھ دوں. یہ نہیں ہے کہ میں اس قدر چوڑا ہو کے بیٹھوں کہ میرا برابر والا ساتھی مجھ سے تکلیف میں آ جائے، جیسا کہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں اور اس پر اتراتے بھی ہیں. یہی ہے کہ بعد میں آ کے بڑا فخر سے کہتے ہیں میں نے فلاں کو دبا کے رکھا. یہ پڑوس کا حق ادا نہیں کیا ہم نے. کچھ بھی ہو نہ ہو، ہم نے وقت گزار لیا. ہو سکتا ہے دوسرا بڑا صابر شاکر ہو، اس نے بھی صبر سے گزار لیا، لیکن اللہ کیا جواب دہی ہوگی، ہم نے پڑوس کا خیال نہیں رکھا. تو یہ جو پڑوس کا حق ہے، صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بڑی شاندار ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا اصرار کیا کہ پڑوس کا حق ادا کرو، پڑوس کا حق ادا کرو، ہمیں ایسا لگا کہ وہ ہمارا وارث بنا دیں گے اس کو. یہ جو پڑوس کا حق ہے یہ غیر مشروط ہے. غیر مشروط سے مراد 2 مثالیں عرض کر دوں، 2 باتیں عرض کر دوں. ایک تو اس سے غیر مشروط ہے کہ اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے. یاد رکھیے گا، پڑوسی کا رویہ مجھ سے اگر مناسب نہیں ہے تب بھی کم سے کم کے درجے میں اس کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں رکھتا. بہت سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں مواسات نہیں کر سکتا، مدارات نہیں کر سکتا، اس کی خدمت نہیں کر سکوں، لیکن میں وہ کچرا پھینکتا ہے تو میں اس کے گھر کے آگے کچرا پھینکنے لگوں. نو، مجھے اجازت نہیں ہے اس کی، شریعت نے اجازت نہیں دی.
میری اپنی شریعت، میرا اپنا مزاج، میرے اپنے تقاضے، میری اپنی نفسیات کیا کہتی ہے، مجھے اس سے علم ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی۔ دوسری چیز اس سے بھی غیر مشروط ہے کہ وہ پڑوسی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے بالکل غیر مشروط ہے، وہ جو بھی ہے اس۔ اچھا یہ شرط کیوں ہمارے پیش نظر نہیں ہوگی، یا یہ شرط کیوں نہیں عائد کی جا سکتی؟ اس لیے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کا لفظ استعمال ہے، جار کا لفظ استعمال کیا، مسلم غیر مسلم کا استعمال ہی نہیں کیا۔ یعنی اس کا جو حق ہے وہ مسلم اور غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ بات سمجھ لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ مسلم معاشرے میں تعامل، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے درجے کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ اس سے ایک اصول ہمارے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ چونکہ معاشرت کہتے ہی ایک دوسرے سے ملنے کو ہے، ایک دوسرے سے تعلق کو ہے، ایک دوسرے سے ربط کو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرنے اور زندگی گزارنے اور بتانے کو کہتے ہیں، تو یہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب ایک دوسرے کے لیے نرمی کے، خیر خواہی کے، ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے موجود نہ ہوں۔ اگر میں ایک شخص کے لیے دل میں نفرت کے جذبات رکھتے ہوئے اس کے ساتھ میں سودا لینے جاؤں تو میں 1 کلو آٹا بھی نہیں خرید سکتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ حالانکہ میں نے سودا لیا، چلا گیا، میں نے کوئی رشتہ داری تو نہیں کرنی، ہو سکتا ہے زندگی بھر اس سے سامنا آمنا نہ ہو، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کس دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ایک بار کھٹ پٹ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، چاہے میری غلطی کیوں نہ ہو، پلٹ کے جاتا ہے کوئی دکاندار کے پاس؟ آپشن اتنے موجود ہیں، میں کیوں لوں اس سے، برابر والے سے کیوں نہ لے لوں، جو زیادہ تمیز سے بات کرتا ہے، زیادہ اس کا رویے میں نرمی ہے، زیادہ ہمدردی ہے، خیال کرتا ہے۔ تو اصل چیز جو یہاں ہمارے سامنے آئی کہ وہ اس کا معاملہ مسلم اور غیر مسلم کا کیوں نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے مسلم اور غیر مسلم کے معاملے میں بہت حساسیت بھی دکھائی ہے، میں اس پہ آگے آتا ہوں، میں اس پہ۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمومی انسانی معاشرت میں، تمدن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے اظہار کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی خطہ ممکن نہیں ہے ایسا اگایا جا سکے، بنایا جا سکے بڑے پیمانے پر، 150 افراد کی آبادی تو کی جا سکتی ہے، کہ جہاں پہ ہر اعتبار سے یکسو اور یک رخ افراد موجود ہوں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ شریعت کو منظور بھی نہیں ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، کبھی معاشرتی تعلیمات اور تعلقات پر بات کریں گے انشاءاللہ، یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک جیسے خیالات کے حامل افراد ایک جگہ آپ جمع کر لیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فرق ضرور محسوس ہوگا اور پیدا ہوگا، اور یہ وہ فرق ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رنگوں کا فرق پیدا کیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں انسان اپنی ساری سعی اور کوشش کے باوجود اس کو ختم کیا، اس کا ایک کونا بھی کم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات قرآن کریم کی میں نے جہاں سے آغاز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور بھی آیات ہیں قرآن کریم میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، عالمین عالم کی جمع ہے، ہم ایک چھوٹے سے عالم میں موجود ہیں، خدا جانے اللہ تعالیٰ نے اس جیسے کتنے عالم بنائے، پیدا کیے، ان تمام عالموں کے لیے اگر کوئی رحمت عام کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ ذات رسالت واب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اس کے علاوہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، شاید ترجمہ نہیں کر سکتا۔ کافۃ للناس کہتے ہیں پوری انسانیت، اور اس پوری انسانیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جو انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں تولد ہو چکا ہے یا آئندہ پیدا ہوگا۔ پوری انسانیت کے لیے آپ نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں۔ نذیر بھی سب سمجھتے ہیں، بشیر بھی سب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہ چلنے کی صورت میں تنبیہ کرنے والا نذیر ہے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی صورت میں بشارت دینے والا بشیر ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیثیت ہے، اور دونوں کی جامعیت کو رحمت کہتے ہیں۔ رحمت صرف یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو کھلاتے رہو پلاتے رہو اور ان باتوں کو نظر انداز کرو جو ان کے لیے آگے چاہ کے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، رحمت نہیں کہتے اس کو۔
رحمت کہتے ہیں کہ ہر اچھائی کی تلقین اور ہر بری بات سے روکنا. تو ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان رحمت للعالمینی کا تقاضا ہے بشیر بھی ہونا، نذیر بھی ہونا. یہ دونوں اس کا حصہ ہے، اس کا ٹکڑا ہے، اس کا اہم ترین پارٹ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بشیر اور نذیر کی حیثیت سے کافۃ للناس فرمایا تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم مسلمانوں کے لیے نہیں. پھر کافۃ للناس کیسے ہوئے؟ آج کی تعداد جو دنیا میں موجود ہے اس کے اعتبار سے بھی مسلمان ایک چوتھائی نہیں ہے، کم و بیش ہوں گے، ایک چوتھائی ہوں گے. تو کافۃ للناس تو نہیں ہوئے، اکثریت تو نہیں ہوئی. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کو شمار کر لیں تو کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کیفیت میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کافۃ للناس کہتا ہے، یعنی آپ کے بشیر اور نذیر ہونے کی حیثیت کو پوری انسانیت کے لیے قرار دیتا ہے، تو اس کا کوئی مفہوم تو ہوگا. اس کے دو مفہوموں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مفہوم بہت واضح ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی کو تسلیم کرنے کی دو جہتیں ہیں یا دو پرتیں ہیں، دو لیئرز ہیں. ایک ہے آپ کے دامن رحمت سے غیر مشروط وابستگی. مسلمان کی حیثیت سے کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کو مشروط قرار نہیں دے سکتا. آپ سے مجھے یہ ملے گا تو میں یوں کروں گا اور یوں ہوگا تو یوں نہیں. یہ تو ایمان کا منافی ہے. یہ تو معمولی سے سوچ، اس طرح کی معمولی سی سوچ بھی ایمان کے منافی ہے. ایمان کا مطلب ہے آپ کی ذات سے وابستگی، اور ایمان کی حیثیت میں، آپ کی امتی کی حیثیت میں جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اپنی ذات کے متعلق اور ذات جلالت مآب کے متعلق، اس کو 100% تسلیم کرتے ہوئے جتنا عمل کر سکتے ہیں عمل کرنا، اور جو نہیں کر سکتے اس پر ندامت. بھائی نہیں ہے، نالائق ہیں، نامکمل ہیں، اعتراف ہیں آپ کے. یہ امتی ہونے کا کم سے کم درجہ ہے. آگے چلیے، یہ آپ کی ذات سے وابستگی کی سب سے آئیڈیل پوزیشن ہے. لیکن آپ کی ذات سے وابستگی کی ایک پوزیشن اور ہے، وہ ہے جو مسلمانوں کی نہیں ہے، غیر مسلموں کی ہے، ماننے والے غیر مسلم. ہم دیکھتے ہیں فلاں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی شخصیت تھے، کوئی کہتا ہے آپ بڑے ریفارمر تھے، آپ کہتا ہے کوئی بہت بڑے لیڈر تھے، قائد تھے، آپ کوئی کہتا ہے کہ نا بڑے سپہ سالار تھے، کوئی کہتا ہے نہیں بڑے زیرت تھے، بصیرت افروز، آپ نے ہدایات عطا فرمائی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو مشروط ماننا ہے، تھوڑا ماننا ہے، نامکمل ماننا ہے. لیکن ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمینی کا فیضان عام یہ ہے کہ آپ کی ذات کو تھوڑا ماننے والا بھی آپ کی ذات سے بے فیض نہیں لوٹ سکتا. ایک شخص ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ کی ذات سے وابستہ ہو گیا ہے ایک معنی میں. مثلا اس نے کہا کہ میں اپنے کاروبار کو بھی نہیں، اپنی صرف تجارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تقاضوں اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استوار کروں گا. میرا ایمان ہے کہ اس کی تجارت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اس کی تجارت اس کو محض دنیا میں فائدہ دے گی. وہ جو تاجروں کے لیے صادق اور صدیقین اور شہداء اور انبیاء کے ساتھ اٹھانے کی فضیلت ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کی، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے. یعنی ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن رحمت سے غیر مشروط وابستگی کے ساتھ مشروط ہے. وہ شرط اس نے پوری نہیں کی، لیکن بالکل اس کا دامن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بے فیض لوٹے، خالی ہاتھ لوٹے، یہ نہیں ہے. یہ آپ کی عمومی تعلیمات ہیں. اور تیسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں یہ آفاقی ہیں. یہ لفظ جو میں نے آفاقی استعمال کیا، میں اسے سوچ رہا ہوں کہ میں تو اصل موضوع
پر آنے سے پہلے اس آفاقیت میں اگر الجھ گیا تو کئی نشستیں تو اس پہ گزر جائیں گی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی شورۂ آفاق کتاب ہے خطبات مدراس، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عالمگیریت، تاریخیت، آفاقیت کو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، مسلمانوں کے 1400 برس کے لٹریچر میں انگریزی، اردو، عربی میں اس سے ہٹ کر کوئی کتاب کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اس آفاقیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات جیسے آپ کے عہد مبارک میں ہر اعتبار سے نافذ العمل بھی تھیں یا قابل نفاذ تھیں، اسی طرح آج قابل نفاذ ہیں، اسی طرح آج سے 1000 سال بعد بھی قابل نفاذ ہوں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ تعلیمات آج کی زبان میں عرض کروں تو رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات کے نتیجے میں عمل اور رد عمل کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے۔ ہماری پوری مذہبی اور غیر مذہبی، سیاسی اور معاشی اور معاشرتی دنیا رد عمل پر کھڑی ہے۔ آج دنیا میں تماشا دیکھ لیں، اس نے اتنا ٹیرف لگایا تو ہم اتنا لگائیں گے، رد عمل ہے، عمل نہیں ہے، ایک طے شدہ پالیسی نہیں ہے۔ پالیسی میں تبدیلی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور وہ تبدیلی اپنے اصولوں پر نہیں ہے، دوسروں کے اصولوں کے ماتحت ہے۔ یہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا، آپ مجھے دعوت پہ بلائیں گے تو میں بھی کوشش کر لوں گا کہ آپ کو چائے پہ بلا لوں، نہیں۔ اسلامی تعلیمات جیسے میں نے عرض کیا پڑوسی کا معاملہ ہے، یہ تعلیم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ مشروط نہیں ہے۔ فلاں کے گھر سے اگر دستی آئی ہے تو میں نے ران بھیج دی، یہ مشروط ہے، یہ مشروط نہیں ہے آپ کی تعلیمات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت اسلامی جس کو ہم عمومی لفظوں میں کہتے ہیں، اس کی کوئی تعلیم عمومی طور پر اس اصول کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ فلاں کا یہ عمل ہوگا تو میرا یہ عمل ہوگا۔ چند استثناء مجبوری کی صورت میں موجود ہیں، مثلا کاروباری دنیا میں جیسے میں نے ابھی ٹیرف کی بات کی، اسلام کا ایک عمومی اصول ہے کہ جب ہم محصول لیتے ہیں، یعنی جب ہم بارڈر کراس ہوتا ہے، کوئی ہماری حدود میں آتا ہے یا ہم کسی اور کی حدود میں جاتے ہیں، تو اسلام کا بڑا اصول ہے یا تو معاہدہ کر لیں، یا یہ کہ ہمارے تاجر جو پرسنٹیج دے رہے ہیں آپ کا تاجر ہمیں وہ پرسنٹیج دے دیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، اس میں ہم کوئی ضابطہ مقرر کر نہیں سکتے، شریعت نے اس لیے آزاد چھوڑا ہے۔ لیکن عمومی طور پر خاص رویوں کے معاملے میں اسلام نے کوئی تعلیمات ایسی عطا نہیں کی۔ آگے جو میں تعلیمات پیش کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں آخر میں پھر ایک اور بات عرض کروں گا، ان میں بہت سی جگہ محسوس ہوگا کہ ہم غیر مسلم کو فیور دے رہے ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے اس میں تو فیور دینے کی بالکل گنجائش ہی نہیں بنتی، مسلمان چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کو فیور دیں، اور کیسے ممکن ہے کہ میں کہوں کہ ہمارے پاس کوئی غیر مسلم آئے تو اس کا خیال رکھو؟ مطلب سچی بات ہے کہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے، ذہن ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن میرے سامنے قرآن ہے، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میرا ایمان ہے اس کے ساتھ کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو میری زبان کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ تعلیم جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آج سے 1450 برس پہلے دی وہ آج ویلڈ نہیں رہی، نعوذ باللہ، وہ آج قابل نفاذ نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ چوتھی بات، اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ نے، یا ہم پھر مختصر کر لیں شریعت اسلامی نے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ شامل ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو اپنے دائرے میں اپنے ماحول کو منظم کرنے کے لیے کچھ انفرادی اور امتیازی تعلیمات بھی عطا کی ہیں، اور اس کا فرق میں آگے جا کے بالکل اختتام پہ بیان کروں گا کہ غیر مسلموں کے ساتھ روابط کو برقرار رکھنے کے جو اصول ہیں وہ اصول محض روابط تک ہیں، مودت تک نہیں ہیں۔ رشتہ مودت یعنی انتہائی دلی تعلق اور دوستی صرف مسلمان کی غیر مسلم کے ساتھ ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس سلسلے کی
آخری ہی کہہ لیں بات. ہر عہد میں 1450 برس کی تاریخ معمولی تاریخ نہیں ہوتی. ان 1450 برس میں مسلم حکمران ہر طرح کے آئے ہیں. ہمارا ایک نفسیاتی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہیروئزم کا ہم شکار ہے، اور ہر قوم ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہیرو ہوتے ہیں، اور ہیروز ہونے چاہیے، اس کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے موٹیویشن درکار ہوتا ہے. یہ موٹیویشن ہمیں ہیروئزم سے ملتا ہے. لیکن اس ہیروئزم کو ہمیں بطور مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منسلک کر کے برقرار رکھنا چاہیے، اس سے کاٹ کر اپنی خیالات کے تحت نہیں. تو اس میں بنیادی اصول، طے شدہ اصول، ثابت شدہ اصول یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ ہر عہد میں مسلم حکمران آئے، مختلف بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی. مغل آئے ہیں، سلجوق آئے ہیں، ہمارے اس خطے میں لودھی آئے ہیں، ان سے پہلے بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے. خلافت عثمانیہ لمبی چوڑی مدت تک رہی ہے. اندلس میں خلافت مسلم خلافت کا ایک بہت بڑا دور چلا ہے. یہ تمام ریاستیں اور ان تمام ریاستوں میں موجود تمام مسلمان حکمران مسلمان تھے، لیکن ان کا ہر عمل ایک مسلمان کا عمل نہیں قرار دیا جا سکتا. سیدھا اصول ہے، ہر شخص اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت مطہرہ کی تفصیلات پر پرکھ سکتا ہے. کسوٹی ایک ہے، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے مطابق میں نے کیا درست ہے، آپ نے کیا درست ہے، کسی غزنوی نے کیا درست ہے، اور کسی اپنا عباسی عہد میں کسی بادشاہ نے کیا درست ہے، عثمانی خلافت نے کیا درست ہے، اور اس کے خلاف کسی نے کیا ہے تو وہ اگر عالمگیر نے بھی کیا تو غلط ہے، کیا ہے تو غلط ہے. جہانگیر نے بھی کیا ہے تو غلط ہے، اکبر نے بھی کیا ہے تو غلط ہے، غلط ہے وہ. لیکن غلط سے مراد وہ ہے جو ثابت شدہ غلط ہو. آج کے اس مصنوعی دور میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے، تو ہم تو کسی دیکھی ہوئی ویڈیو پہ اعتبار نہیں کرنے کے پوزیشن میں رہے. تصویر تو چھوڑ دیجئے، بیان تو چھوڑ دیجئے، کتاب تو چھوڑ دیجئے، لیکن ہر چیز میں جعل سازی ہے، ہر چیز میں جعل سازی ہے. تو جو ثابت شدہ ہے اس کو غلط کہا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک شخص نے اٹھ کر ایک بات کہی اور ہم نے آنکھیں بند کر اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا، یقین کر لیا کہ یہ غلط ہے. کتنی ہی باتیں ہیں آج کے اس خاص ماحول میں ہندوستان میں. ایک بار پھر عالمگیر رحمہ اللہ پر بہت زیادہ الزام، طعن و تشنیع کا بازار گرم ہے. فلاں آبا اس نے مسجد کو، مندر کو توڑ کے مسجد بنا دیا، فلاں پہ قبضہ کر لیا، فلاں کو قتل کر دیا. اور جن مندروں کو بنایا، جن کو فنڈز دیے، جن کی آباد کاری کی، وہ غائب ہو جاتا ہے پس منظر میں. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ اگر کوئی عمل کہیں کوئی ثابت ہو تو اس کی وجہ مسلم اور ہندو تفریق نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کوئی اور مصلحت ہوگی. آج بھی تو ہمارے ہاں راستوں پہ قائم مساجد کو توڑا جاتا ہے، تو کیا مسجد کی حیثیت سے توڑا جاتا ہے؟ اس حیثیت سے توڑا جاتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے بنی نہیں تھی، اس کے جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے. جہاں نہیں ہوئے، جہاں ان تقاضوں کے باوجود گرایا گیا تو وہ ظاہر ہے وہ اگر کیا گیا تو وہ غلط ہے. تو اصول ایک ہونا چاہیے. یہ تفصیل اگر ہمارے سامنے آ جائے تو غیر مسلموں سے پھر تعلقات پر ہم بات کرتے ہیں. اس کی ہماری 3 بڑی نوعیتیں ہیں. غیر مسلم سے تعلق، مسلم ریاست میں، ہم ایک مسلم ریاست میں بیٹھے ہیں، یہاں غیر مسلموں سے ہمارے تعامل کی کیا شکل ہو. دوسری، غیر مسلم ریاست میں موجود غیر مسلموں سے تعلق. اور تیسری چیز ہے غیر مسلم متحارب ریاست سے ہمارا تعلق. یہ فرق کرنا ضروری ہے آج کے حالات میں. خاص طور سے یہاں سے ہمارے پاکستانی بھائی نہیں، پورے عالم اسلام سے بڑی، انتہائی بڑی تعداد میں، جس کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے، جس کی تعداد کروڑوں سے متجاوز ہے، اس وقت ان ریاستوں میں موجود ہیں جو یا تو اعلانیہ عیسائی ریاستیں ہیں، چاہے جتنا بھی عمل ہو ان کا اپنے دین پر بھی کتنا ہی عمل ہو، لیکن اعلانیہ ہے، جو ایک علامت ہوتی ہے نا بائبل پہ حلف لینا وغیرہ وغیرہ. یا یہ کہ وہ پھر سیکولر ہیں،
مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق ان کے بیان کے مطابق نہیں ہے. عمل کیا ہے وہ جانے، یا ظاہر ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ان ریاستوں میں موجود مسلمانوں کو علی الاطلاق یہ کہہ دینا کسی بھی شریعت سے واقف شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. نہ کسی نے کہا ہے کہ وہ حالت جنگ میں، یعنی امریکہ میں رہنے والے کو حالت حرب میں کیسے قرار دے سکتے ہیں. تو ان کا تعلق اور ان کا تعلق جو غیر مسلم حالت جنگ کی کیفیت میں ہے، ان دونوں کے تعلق میں فرق ہوگا اور فرق کرنا چاہیے. ایک بات اور، یہاں لفظ امت ہمارے گفتگو میں آیا ہے. لفظ امت سے مراد کیا ہے؟ امت محمدیہ مراد ہو رہی ہے یہاں سے. امت محمدیہ کہتے کس کو ہے؟ ایک بات یہ ضروری ہے میں یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں. بظاہر تو اس کا مفہوم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں آپ کی ختم نبوت پر یقین کے ساتھ آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتا ہے، وہ امت محمدیہ کا فرد ہے. لیکن امت محمدیہ کی دو بڑی جہتیں ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور کافۃ للناس کی حیثیت سے آپ کی دو بڑی حیثیت ہیں. ایک تو یہ ساری امت آپ کو عطا ہوئی ہے، جیسی بھی ہے، ہم جیسی ہے، آپ کیا ہے مقام کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جیسی بھی ہے آپ کے ماننے والے کی حیثیت سے، آپ کو بغیر دیکھے ماننے والوں کی حیثیت سے. میں عرض کر دوں ایک بات، لکھی ہے بزرگوں کی باتیں، صحابہ کرام کے مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حالت ایمان میں اپنی ان آنکھوں سے جنہوں نے زیارتیں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہے، اس صرف دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ایک حیثیت سے مجھے اور آپ کو ان پر فضیلت حاصل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں. وہ چہرہ انور جس کو کوئی بھی غیر جانبدار شخص، جس کے دل میں پہلے سے کھوٹ نہ ہو، دیکھ کر جھٹلا ہی نہیں سکتا تھا. ایسا روشن چہرہ آپ کو عطا کیا گیا تھا. اس چہرے کو دیکھ کر وہ ایمان لائے ہیں، اور ہم یہ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. تو ہمیں یہ اس اضافی مقام اور اعزاز حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دو حیثیتوں میں بات کر رہا تھا میں. ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ امت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امت اجابت. امت اجابت کا مطلب وہ امت جس نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ کی نبوت کو، بلکہ ختم نبوت کو قبول کیا، حالت ایمان میں آپ کے ذات سے، آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے. اس کے علاوہ پوری کائنات، اس کائنات میں موجود ہر فرد امت دعوت کا درجہ رکھتا ہے. امت دعوت کا مطلب ان میں سے ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. امت دعوت کی حیثیت سے اس کی قسمت نے یاوری کی، وہ امت اجابت میں شامل ہو کے آخرت کی سرخروئی حاصل کر لے گا، نہیں تو چلا جائے گا ایسے. جب تک وہ زندہ ہے اس کی حیثیت امت دعوت کی برقرار رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھ کر اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلق اور روابط کو منظم کیا. یا یوں کہہ لیجئے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق اور روابط کو منظم کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حیثیت کو نمایاں تر قرار دیتے ہوئے سامنے رکھا. جب یہ حیثیت ہمارے سامنے ہوگی تو غیر مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے گا، خود تبدیل ہو جائے گا. اس کا بالکل آسان لفظوں میں اگر اس کی تفصیل پیش کروں یا اس کی وضاحت کروں تو یہ بہت آسان ہے کہ دو افراد ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کام پڑے گا، ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کی. عمومی انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں.
اور ایک شخص کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے کس کام آئے گا. کسی محلے سے ہم گزر رہے ہیں, کوئی گارڈ کسی دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, عموماً ہم کہاں توجہ دیں گے اس کو, کیوں سلام کریں گے؟ یا وہ اگر سلام کرے گا تو کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گلے ملیں گے, حال پوچھیں گے, اس کے بچوں کی خیریت پوچھیں گے, اس کا قیام گاہ پوچھیں گے, اس کا فون نمبر لیں گے؟ لے گا کوئی؟ کیوں؟ اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں اس سے کام نہیں پڑے گا. گارڈ ہے تو گارڈ ہمیں چاہیے, تو ایک کی جگہ 1000 گارڈ دستیاب ہے. لیکن اگر کوئی بڑی سی لینڈ کروزر کھڑی ہو, اس لینڈ کروزر سے کوئی بڑا سا وجیح شخص اتر رہا ہو اور بڑی تام جھام ہوا, خواہ آدمی کو تجسس ہوگا یہ کون ہے. ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا تو کوئی ذرا ڈھیٹ قسم کا آدمی ہو, ہم جیسا تو شاید سائڈ سے نکل بھی جائے, وہ اس سے کارڈ بھی لے لے گا, بھلے زندگی بھر کام نہ آئے. کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ اس لیے کہ یہاں ہمارا نفسیات کام کر رہی ہے کہ اس سے کوئی واسطہ نہیں پڑے گا, اور یہاں نفسیات کر رہی ہے کبھی کام آ سکتا ہے. تو جب ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہماری پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی کی حیثیت سے عین ممکن ہے کہ کل یہ ہمارے صفوں میں بیٹھا ہو, عین ممکن ہے کہ کل یہ ہمارے ادارے کا حصہ ہو, ہماری امت کا حصہ ہو, تو ہمارا رویہ الگ ہوگا اس کے برعکس جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو, جو کہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا, کہ اس سے ہمارا کیا واسطہ پڑے گا, اس سے ہمارا کیا تعلق, اس سے کہاں زندگی میں ہم ملیں گے, کیوں ملیں گے. تو خاص طور پر جو 2 تقسیمیں میں نے بیان کی کہ مسلم ریاست میں اور غیر مسلم ریاست میں, اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے, باقی تو تعامل کی چیزیں, عمل, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور مواسات کی باتیں ہیں. فرق ایک ہے, وہ یہ کہ چونکہ مسلم ریاست میں مسلمان میجورٹی میں ہوتے ہیں, اکثریت میں ہوتے ہیں, اکثریت خود ایک نفسیاتی طور پر ذمہ داری کے احساس کا نام ہے. اکثریت احساس کمتری کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جہاں جہاں کوئی اکثریت اقلیت سے خوف زدہ ہے, اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی کمزوری اور عذر موجود ہے, یا یہ کہ اس کی لیڈرشپ نے وہ قائم کر دیا. اکثریت, یاد رکھیے گا, منتشر ہوتی ہے, اقلیت منظم ہوتی ہے. کیوں؟ اکثریت کو خوف نہیں ہوتا, ہماری خوف کی جبلت ہمیں منظم کرتی ہے, اور اکثریت ہونے کی جبلت انسان کو آزاد کر دیتی ہے, آزادی انتشار کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارے یہاں جتنی میڈیا کی آزادی ہے وہ کیوں ہے؟ یہ آزادی ہے, اس نے انتشار پیدا کیا ہے. یہیں قدغنیں لگا دی جاتی ہیں, یا اب لگا دی جائے, یہ کم سے کم کے درجے میں یکسوئی نہ بھی پیدا کرے, انتشار کم کرے. تو خوف کی جبلت کس میں ہوتی ہے؟ جو کمزور ہوگا, جو کم ہوگا, جو اقلیت میں ہوگا. اور وہ خوف کی جبلت اس میں کیسے ممکن ہے جو اکثریت میں ہو؟ تو یہ جو جبلت ہے, اکثریت کی جبلت, یہ احساس ذمہ داری کی جبلت ہے. انتشار تو الگ ہے, وہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے. احساس ذمہ داری کیا ہے؟ احساس ذمہ داری ہے جیسے بڑا ہے خاندان کا, اس کو خواہ نہ خواہ خیال ہوتا ہے چھوٹوں کا خیال رکھوں, خیریت پوچھوں, دکھ درد میں کام آؤں. خاندان کے بڑا, از خود بڑا نہ بھی بنے, لوگ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں کہ اپنے دکھ درد میں اس کو شریک کرتے ہیں. چچا کو بلاؤ بھائی, شادی کا موقع ہے, ابا کو بلاؤ, دادا کو بلاؤ, وہ بیٹھیں گے, فلاں کا موقع ہے, یا فلاں مشورہ ہے, بیٹھنا ہے, ان سے مشورہ لے کے. بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو مشورے کی عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں, احتراماً بلایا جاتا ہے, یہ ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے. وہ بڑے ہیں, وہ بڑا کیوں ہے؟ وہ اکثریت ہے اس کے ساتھ. اکیلا تنہا آدمی بھی کوئی بلائے گا کسی کو؟ خاندان میں اکیلے ہی بچاؤں, کون بلائے گا مجھے؟ خاندان ہی نہیں ہے تو بلائے گا کون؟ اکثریت کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے, تو اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے, نہیں مجھے جانا ہے, 10 کام چھوڑ کے جاؤں گا میں, کیوں؟ بڑا ہوں میں, لوگ میری شکل دیکھ رہے ہوں گے, میری راہ تک رہے ہوں گے. تو جب ہم ایک مسلم ریاست میں ہوں تو غیر مسلم اور مسلم ریاست میں بنیادی فرق یہ ہونا چاہیے, یہ شریعت نے اصول کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. وہ احساس ذمہ داری کیا ہوگا کہ ہم ان میں خوف کی سطح کو بلند نہ ہونے دیں. اور یہ احساس ذمہ داری ہماری اکثریت کی بقا و سالمیت کے لیے بھی ضروری ہے, اس لیے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ خوف بڑھتا جائے گا, وہ منظم ہوتے جائیں گے. اقلیت جتنی منظم ہوگی اکثریت کے لیے خطرہ بنے گی. منظم کس بات پہ ہو رہی ہے؟ خوف پہ. خوف کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم سے. ہم اگر خوف معاشرے سے کشید کر لیں, سک کر لیں, ختم کر دیں, از خود ان کی جو وہ قوت ہے یا ان کا جو خوف کی جبلت جو جوڑنے کا
اور ان کو منسلک رکھنے کا غم ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کے اندر سے از خود ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ہم دھمکیاں دیں، تڑیاں لگائیں، اور کرنا تو ایسے مسلمانوں نے کچھ ویسے ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو تڑی لگا کے نعرہ لگا کے سو جائیں گے، وہ بیٹھ کے منظم ہو جائیں گے۔ ہر معاشرے میں ہمیشہ یہی ہوا ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ اس کا خمیازہ بھگتا ہے۔ تو مسلم اور غیر مسلم معاشرے میں ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق میں عرض کروں، خلاصہ میں آخر میں پیش کروں گا کہ مسلم معاشرے میں اور غیر مسلم معاشرے میں معاہد کی حیثیت سے رہنے والے مسلمان، یعنی تھرو ایگریمنٹ جانے والے، کشتیوں میں بیٹھ کے گھسنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، غیر قانونی، پاسپورٹ ویزے کے ساتھ معاہدے کے تحت موجود جو اقامے کے طور پر مقیم ہیں کسی بھی غیر مسلم معاشرے میں، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وہاں کے ضابطوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی امت کی حیثیت کو محفوظ رکھیں، اپنے امت کے تشخص کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ وہ وہاں صرف اپنے روٹی اور روزگار کے لیے گئے۔ روٹی اور روزگار سے پہلے جو ذمہ داری ہر امتی پر لازم ہے وہ امتی ہونے کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تعلیمات عطا فرمائی، یہ اس سے بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بالکل اختتامی ہدایات میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم، اکمال دین کا اعلان ہے، دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہونے کا مفہوم کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے، کبھی بات کریں گے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، نعمت خداوندی کے اتمام کا اظہار اکمال سے الگ کیا ہے۔ یہ اکمال کی توضیح نہیں ہے، یہ ایک الگ یونٹ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور میری نعمت کی جو بھی حیثیت تھی بطور انسان، بطور مسلمان، تمہیں جو میں بڑی سے بڑی نعمت عطا کر سکتا تھا دنیا میں، اخروی نعمت تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کا دیدار ہے، وہ تو الگ ہے، وہ تو آخرت کی بات ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ایک مسلمان کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستگی اور دین کا تعلق ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت، قرآن کہہ رہا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تیسری بات یہ ہے کہ دینوں کے معاملے میں بڑی آوازیں اٹھیں گی، اتحاد ادیان کی بات ہوگی، سب ایک ہیں، سب ایک طرف بلاتے ہیں، اس کو مان لو، اس کو مان لو، رب کو مان لو، بھگوان کو مان لو، ایک ہی بات ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسری جگہ فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، دین صرف اور صرف دین کی حیثیت سے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو اسلام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اپنے راستے تلاش کر لے، ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمارا راستہ یہ ہے۔ یہ بات، اس کا اطلاق محض کراچی میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے، ریاض میں بیٹھ کے، جدہ میں بیٹھ کے، دوحہ اور قطر میں بیٹھ کے نہیں ہوگا، اس کا اطلاق ہر معاشرے میں ہوگا۔ وہ معاشرہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ مسلم معاشرہ ہو، اور اگر آزمائش کے طور پہ ہم کسی غیر مسلم معاشرے میں ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے لیے تمام احکامات لاگو ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو تمام احکامات جو وہاں کے قاعدے ضابطے موجود ہیں وہ ماننا ہماری ذمہ داری ہے، جب ہم نے وہاں پہ حلف اٹھا لیا اور ان کی سٹیزن شپ قبول کر لی، لیکن وہ سب کچھ مانتے ہوئے اپنے تشخص پر کمپرومائز کرنا، اپنی اور سب سے بڑھ کر اپنے آنے والی نسلوں کے دینی تقاضوں پر کمپرومائز کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے یہ کمپرومائز اس امتی ہونے کا براہ راست عملی انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس حیثیت میں امت دعوت کا مطلوب کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے، خصوصاً غیر مسلم معاشرے میں۔ جب ہم کسی مسلم معاشرے میں، تو یقیناً ہماری ذمہ داری ہے ہی، وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ پوری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اگر کہیں تمہیں
ریاستی ذمہ داریاں ملتی ہیں، حکومتی مناصب ملتے ہیں، تو سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ پوری کائنات اور کائنات میں موجود اللہ کی ہدایات انہی دو لفظوں میں ہیں۔ کچھ باتیں جو کرنے کی ہیں اس کا حکم دو، کچھ باتیں جو بچنے کی ہیں ان سے منع کرو، بس دین پورا ہو گیا، سارا خلاصہ اس میں شامل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الگ سے ہمیں تلقین فرمائی۔ اور تیسری بات اس موضوع پہ جو میں نے کہا کہ وہ ریاستیں جو متحارب ہیں، جب حالت جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے، چاہے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، تو وہ پھر عام حالات نہیں رہتے۔ سب کو پتہ ہے اس کو ہنگامی حالات کہتے ہیں۔ ہنگامی حالات کے قوانین عام حالات کے بالکل خلاف برعکس ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے اور آپ کو اختیار ہے کہ میں اپنے گھر میں 2 کلو گندم رکھوں یا 200 من گندم رکھوں، میرے پاس اسٹاک کی گنجائش ہے، میں 200 من گندم اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں 100 بوری چاول کے گھر میں ڈال سکتا ہوں تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ حالت جنگ ہو یا حالت قحط ہو، اعلان ہو جائے، وہی کام جو عام حالات میں میرے لیے جائز تھا قانوناً ناجائز ہو جائے گا، شرعاً مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ جو گندم میرے گھر رکھی وہ مجھے بیچنی پڑے گی، نکالنی پڑے گی۔ وہ جو میں نے اسٹاک کیا ہوا تھا آٹا یا چاول وہ مجھے مارکیٹ میں لانے پڑیں گے۔ کیوں؟ حکم ہو گیا ہے، حالت جنگ ہے، خدا نہ خواستہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ ہم بڑے آسانی کے ساتھ لفظ انقلاب بول دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ لفظ انقلاب کے پیچھے کتنے خطرات چھپے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، انقلاب نہیں مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اور عافیت میں تدریجاً ایسی تبدیلی مانگنی چاہیے جو ہمارے لیے خیر اور خوشی اور راحت اور رحمت کا باعث بنے۔ تو حالت جنگ میں قواعد کا اطلاق الگ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے، یہ حالت جنگ کی بات ہے، عام حالات کی بات نہیں ہے۔ حالت جنگ میں پھر اس کے اپنے تقاضے ہیں، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، تو اس پر تفصیل سے بات نہیں ہو پائے گی۔ یہاں یہ جو میں چند باتیں عرض کی، ان میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، بہت نازک ہے، اور سچی بات یہ کہ مجھے کہا جائے کہ میں اس میں فرق کروں تو میں نہیں کر سکتا، میری صلاحیت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان معاملات میں مسلمان مفکرین کی آراء مختلف ہوں گی، غیر مسلموں سے تعلقات، چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو ان میں کسی عالم کی حیثیت ہے، کسی کے علم پر شک کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نیتوں پہ ہم نہیں کھیل سکتے، اختلاف کر سکتے ہیں۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی دلیل سے، میں نہیں مانوں گا کسی بڑے سے بڑے شخص کی آپ بات میرے سامنے رکھ دیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بدیانت امریکہ سے پیسے لیتا ہے، وہ برطانیہ سے پیسے لیتا ہے، وہ NGO سے پیسے، یہ میری حدود سے باہر کی چیز ہے، ایک بات۔ دوسرا، مداہنت اور مصلحت میں فرق کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اگرچہ کہ یہ فرق کرنا ہر ایک کی صلاحیت نہیں ہے، میں نے عرض کیا میرے پاس نہیں ہے۔ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ مرعوب ہو کر کوئی رویہ اتنا قبول کر لینا کہ ہم نہ بولیں، ہماری زبان میں اغیار بولے، یہ مداہنت ہے، ڈر گئے، دب گئے۔ اور مصلحت کیا ہے؟ دینی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بات کو اس لیے قبول کر لینا کہ اس کے مقابل جو بات ہے اس میں دینی مضرت ہے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات قبول کر لی جائے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، لیکن اس کا ایک آسان سا اصول کہ دونوں میں فرق کیسے کیا جائے، یہ ہے کہ مداہنت پیدا ہوتی ہے ایمان کی کمزوری سے، اور مصلحت پیدا ہوتی ہے علم کی مضبوطی سے۔ ایمان کی کمزوری دور کر لی جائے، مداہنت سے جان چھوٹ جائے گی، اور علم مضبوط کر لیا جائے تو ہر جگہ ہمیں دینی مصلحت اور بصیرت از خود حاصل ہو جائے گی۔ اور ان دونوں کو فرق کرنے کے لیے کہ یہ مداہنت ہے یا بس مصلحت ہے، جو ملکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو ہم بصیرت کہتے ہیں، اور بصیرت یہ ایمان کا اعلیٰ ترین ثمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن مرآۃ المومن، جو ہے نا مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ مجھ جیسے مومن آئینہ نہیں بن سکتا کسی کے لیے، یہ وہ مومن ہوگا جو خالصتاً ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے۔ اللہ ایسا ملکہ عطا کر دیتا ہے کہ وہ شکلیں پہچاننے لگتا ہے، ماحول پہچاننے لگتا ہے، در و دیوار پہچاننے لگتا ہے، اس دیوار کے پیچھے کا منظر اس کو نظر آنے لگتا ہے۔
یہ ایمان کے تقاضے ہیں، لیکن یہ علم سے پیدا ہوتے ہیں، اور علم معلومات کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے، علم معلومات کا نام نہیں ہے۔ اور اگر معلومات کا نام ہے تو سب سے زیادہ معلومات اس وقت علامہ گوگل کو حاصل ہے۔ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم گوگل کر لیتے، آلو تلنے سے لے کر امریکہ کی آبادی تک ہمیں کون بتا رہا ہے؟ غلط بتا رہا ہے، صحیح بتا رہا ہے، گوگل میں کیا کچھ ہے وہ الگ موضوع ہے۔ یہ تو معلومات ہے، یہ علم نہیں ہے۔ معلومات کو ہضم کرنے کے بعد، ان معلومات کو علم کی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد، کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے بعد، اس کے جوہر کو پیش کرنے کا نام علم ہے۔ اور اس کا تعلق، یاد رکھنے کی بات ہے، چمک سے نہیں ہے۔ ہماری آج کی پوری علم کی دنیا چمک کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم ہر چیز کو چمک سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہر شخص کو شہرت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو ہماری نظر میں جو وقت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، وہ دنیاوی وجاہت حاصل ہے۔ 4 گاڑیاں لے کے آ جائیں شوشا کرتے ہوئے، پورا محلہ نکل کے کھڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں کوئی بڑی شخصیت آئی۔ بڑی کیا ہوتی ہے بھائی؟ بڑی گاڑی تو ہو سکتی ہے، محل تو ہو سکتا ہے، شخصیت بڑی کیسے ہو گئی؟ گاڑیوں سے، لینڈ کروزر سے، ویگو سے، گارڈ سے۔ انسان بڑا ہوتا ہے، انسان چھوٹا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے معاملات میں لوگوں کو مراعات دی ہیں، لوگوں کو رعایتیں دی ہیں، لوگوں کے احترام کے تقاضے عطا کیے ہیں۔ وہ تمام کے تمام تقاضے جو بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں، وہ ان کی ضرورت کے طور پہ عطا کیے ہیں، اعزاز کے طور پہ عطا نہیں کیے۔ مثلا ایک شخص کو خوف ہے، ایک شخص کی جان کو خطرہ ہے، اسلام کا تقاضا ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ خوف محسوس کرتا ہے تو، اور واقعتاً وہ اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے، لیکن کون کرے گا؟ جس کو خوف ہوگا۔ اگر وہ خوف نہیں ہے تو وہ گھومتا پھرے، کیوں وہ محدود ہو سکتا ہے؟ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے قرآن حکیم نے غیر مسلم کی مسلم معاشرے میں رہنے والوں کے جو حقوق بنیادی عطا کیے ہیں، ان کو بس چند جملوں میں عرض کرتا ہوں، کہ اس کی تفصیل میں جانا تو ہمارا دائرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے مسلم معاشرے میں رہنے والے ہر غیر مسلم کو جو قانوناً ہمارا ہے، جو قانوناً رہتا ہے، پاکستان کا شہری ہے، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس کی جان کو تحفظ حاصل ہے۔ اور یہ تحفظ مسلمان کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے، اگرچہ کہ اصل ذمہ داری ریاست کی ہے، اصل ذمہ داری ریاست کی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے، قرآن کریم نے جو یہ آیت فرمائی ہے، اس میں دیکھیں مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، ایک اصول کے طور پہ ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمومی اصول ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ ہم نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لکھ دیا کا مطلب، اللہ کے لکھے کا مطلب اب اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہمیں پسند ہے قبول کر لیں، نہیں پسند ہے ہم سب بھاڑ میں جائیں، اللہ نے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، ایک شخص کے قتل کے نتیجے میں اللہ کے ہاں پوری کائنات کا قاتل شمار ہوگا، وہ پوری کائنات کا۔ قتل الناس جميعا، یہ اتنی مشکل عربی نہیں ہے کہ میں اور آپ سمجھ نہ سکیں۔ قتل ناس جميعا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کسی نے کسی کے ایک شخص کی زندگی کی تحفظ کی کوئی صورت اختیار کر لی، کسی کو بچانے میں اپنا حصہ شامل کر دیا، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، یہ جان کی حفاظت ہے، اس مال کی حفاظت۔ مسلم معاشرے میں رہنے والے غیر مسلموں کے مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ ویڈیوز وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن جو ہمارا عمومی ماحول ہے اس میں غلط کہنے کی کوئی جواز نہیں ہے کہ بائیکاٹ کا اعلان ہوا ہے تو جناب پیپسی کی بوتلیں لوٹ کے لے گئے۔ یہ تو کسی مسلمان کا مال تھا، کسی اور کی دکان میں گھس کے جناب بوتلیں باہر پہ بہا دی، اس نے تو خریدی تھی غریب نے۔ آج آپ نے اگر بالفرض بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، یہ قرآن کا حکم تو نہیں تھا، اعلان کیا ہے، مصلحت ہے، کریں۔
تو اس کا اطلاق آج سے ہوگا نا. آج اس لمحے سے پہلے میں نے اگر میں نے کوئی مال کسی کا رکھا ہوا ہے اس پر اطلاق ہوگا. بیک ڈیٹ میں جا کے میرا یہ ضابطہ نافذ ہوگا, لاگو ہوگا. مال کی حفاظت, یہ تو مسلمان کی بات کر رہا ہوں, یہ تو غیر مسلم کے مال کی حفاظت مسلمانوں کی اور مسلمان معاشرے کی اور مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے. عزت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. اور ان کی مذہبی آزادی, مکمل مذہبی آزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت بھی فرمائی ہے اور اس کے لیے بنیادی تقاضے آپ نے عطا کیے ہیں, ان کے احکامات عطا فرمائے ہیں. پھر مسلم ریاست میں غیر مسلم کہاں کہاں ریاستی امور میں شامل ہو سکتے ہیں. شخصی معاملات میں مکمل آزاد ہیں, وہ اپنا نکاح میں, اپنی علیحدگی میں, اپنی وراثت میں, اپنے معاملات میں, دینے میں لینے میں, وہ تمام معاملات میں ان کا آزاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے میں کوئی مسلم شخص کے ساتھ, کسی مسلم شخص کے ساتھ, کسی غیر مسلم شخص کو کسی غیر مسلم کے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں. قرآن کریم کی نص ہے. اور دیکھیے کہ قرآن کریم نے کس زمانے میں جب نازل ہو رہا تھا, عہد نبوی ہے, صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. لگتا یہ کہ صحابہ کو تلقین نہیں کی, مجھے اور آپ کو تلقین کر رہا ہے. یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اور آگے سنیے, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی آپ کو, یہ الفاظ ہیں, یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں, کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس کے ساتھ ظلم اور عدوان پر آمادہ نہ کریں. کسی قوم کی دشمنی میں تمہیں انصاف ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, ہر معاملے میں عدل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اقرب للتقوی, وہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند کرنے کے سب سے زیادہ آسان ترین راستہ ہے. یعنی بطور مسلمان میں اگر اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے ہاں قرب کا خواہاں ہوں تو میرا راستہ یہ ہے کہ میں ہر فیصلہ عدل کی بنیاد پر کروں, حتیٰ کہ اس راستے میں اگر کوئی دشمن آتا ہے, دشمن کا ہے, اس دشمن سے مراد ہو میری گلی کوچے کے لڑائی اور جھگڑے میں شریک میرا مخالف نہیں ہے, کسی سے تو تڑاک ہو گیا, کسی سے لین دین میں مسئلہ ہو گیا, کسی سے ہمارے برادری کا مسئلہ, خاندان کا مسئلہ ہے, وہ دشمن نہیں ہے. یا قرآن کا دشمن کہہ رہا ہے, اللہ کے دشمن کی بات ہو رہی ہے. اس اللہ کے دشمن کے ساتھ بھی اگر میرا رویہ عدل اور انصاف کا نہیں ہے تو میں اللہ کا قرب کھو دوں گا. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے یہ انصاف کے راستے پر چلنا ہوگا. غیر مسلموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی معاملات میں بھی شریک کیا ہے, ایک فرق کے ساتھ. اگر کہیں ایسا محسوس ہو کہ یہاں ہمارے اپنے قومی راز نظر انداز ہو سکتے ہیں, بعض صورتوں میں ہو سکتے ہیں, تو ظاہر احتیاط کی جائے گی. اور اگر یہ محسوس ہو کہ یہ قابل اعتبار ہے اور یہاں ہم ان کے ساتھ دفاعی معاملات کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا جائے گا. خاندانی تعلقات, رشتے ناتے, بعض جگہ تو اجازت ہے جیسے اہل کتاب کے ساتھ ہے, لیکن ان میں بھی کچھ احتیاطیں شریعت نے لازم کی ہیں. ان رشتوں ناتوں کو چھوڑ کر تعلق محلے کی, کاروبار کی, ملازمت کی, ادارے کی بنیاد پر قائم رکھا جا سکتا ہے, ملا جلا جا سکتا ہے, خوشی غمی میں فاصلہ رکھتے ہوئے شریک ہو سکتے ہیں. اور وہ فاصلہ رکھنے کا ایک اصول ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شریعت کے ثابت شدہ اصول کو نظر انداز نہ کیا جائے. بس شریعت کا ثابت شدہ اصول کیا؟ یعنی کوئی ایسی عبادت ہو رہی ہے ان کی جو شرک پر مبنی ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. کوئی خوشی کا ایسا تہوار ہے کہ جو براہ راست کسی اللہ کے حکم کے ضابطے کے خلاف, اللہ کا حکم واضح, اس حکم کے خلاف کسی جگہ پہ ہم نہیں جائیں گے, کوئی قبول نہیں کر سکتے. اسی طرح عمومی طور پہ کاروبار, لین دین,
ان کی معاشرت، ان سب چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے، اور ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی سنت میں تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں 3 لفظ ہیں، اور ان تینوں الفاظ کو مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں ایک چھوٹے سے پیراگراف میں جمع کر دیا خلاصے کے طور پہ، اور ایک ظاہر بزرگ کی عبارت تعبیر ہے تو مسک الختام کے طور پہ میں وہ جملہ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، میں لفظ ذرا شاید مشکلوں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ موالات، مدارات، مواسات، 3 لفظ، موالات، مدارات، مواسات۔ فرماتے ہیں کہ موالات کسی صورت میں جائز نہیں۔ موالات کیا ہے؟ دوستی۔ قرآن کریم نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے مودت کی۔ مودت قرآن کریم کی اصطلاح ہے، دوستی، موالات، ولی، ولا، من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب دوستی، تعلق، قریبی دوستی۔ دوستی کا مطلب وہ رسمی دوستی نہیں، ہم میں سے ارشد دوست ہوتا ہے، نہیں، بہرحال ایک پتہ چلے کہ واقعی دوست ہے، تو دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا ہے مدارات۔ مدارات 3 طرح کی شکلوں میں ہے، تینوں میں درست ہے۔ بعض اوقات صرف اس کو تعلق نبھانے کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہی ہوتا ہے وہ مصلحت کا حصہ ہے کہ بھئی اس کے شر سے بچنا مقصود ہے، کسی کا اکرام کرنا مقصود ہے۔ مودت نہیں، موالات نہیں، مدارات ہو سکتی ہے۔ غیر مسلم ہمارے پاس آئے، ہم اس کو چائے پلائیں گے، کھانے کا وقت ہوگا کھانا پیش کریں گے ہمارے ماحول میں، جی ہاں، نہیں پلاتے وہ ان کی بات ہے، ہم تو پلاتے ہیں۔ میں تو مولانا شفیع تھانوی کا کوٹ کر رہا ہوں۔ تیسری چیز ہے مواسات۔ مواسات ہر غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے سوائے حالت جنگ۔ مواسات کیا ہے؟ خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کس کی ہوگی؟ تلوار لے کر ہمارے سامنے آنے والے کی تو خیر خواہی نہیں ہو سکتی نا، اس کی تو خیر خواہی یہی ہے کہ اس کی گردن کاٹ کے اس کے ہاتھ پر رکھ دی جائے۔ تو موالات، مواسات اور مدارات میں غیر مسلم صرف حالت جنگ میں موجود غیر مسلم کے ساتھ مواسات نہیں ہے، باقی ہر مسلمان غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جب کوئی شخص آتا ہے یا جو کوئی شخص ملتا ہے وہ ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے ملتا ہے، اور معاشرہ جب مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، مسلم معاشرہ ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، تو اس میں پھر ملنے جلنے کو خانوں میں تقسیم کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور خانوں میں تقسیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پولرائزیشن۔ یہ تقسیم کا عمل پھر معاشروں کو بانٹ دیتا ہے، اور معاشرے جب بڑھ جاتے ہیں وہ معاشرے نہیں رہتے، وہ ٹکڑے بن جاتے ہیں، ٹکڑیاں بن جاتی ہیں۔ اور جو اسلامی معاشرہ ہے وہ ٹکڑوں کا نہیں ہے، وہ اتحاد کا ہے اور اتفاق کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر جو ہدایات عطا فرمائی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہے، وہ ایک پوری دنیا ہے۔ اس پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی جو اگر ہم مقدار بیان کریں وہ ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں صفحات ہیں، خلاصہ ہزاروں صفحات میں ہے۔ تو خاص طور پر جو غیر مسلم کے ساتھ روابط کا جو فلسفہ تھا اور جو الجھنیں ہمارے ماحول میں موجود ہیں، میں نے کوشش کی کہ ان پر فوکس کروں، اور وہ جو خصوصی ہدایات ہیں وہ ہر کتاب میں موجود ہیں، ہر شخص دیکھ سکتا ہے جو دلچسپی رکھتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو محض مختصر انداز میں نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت کو شریعت کے طور پر لے سکیں، اور شریعت کو مانتے ہوئے اپنے جذبات پر گرفت رکھ سکیں، قابو پا سکیں۔ جب ہم شریعت کا نام لے کر اپنے جذبات پر گرفت سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ شریعت نہیں رہتی، یا کم از کم وہ شریعت اسلامی نہیں رہتی، وہ شریعت نفسی بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ان نازک مسائل کو یا تو سمجھیں یا پھر سمجھنے والوں سے رجوع کریں۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس پر غور کرنے کی تو ہمیں اجازت ہے، لیکن بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر غور کیے اس پر رائے زنی کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ہم مولانا ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب کے انتہائی شکر گزار ہے کہ آج تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، اور یہاں درس قرآن و حدیث انتہائی حساس موضوع پر انہوں نے درس قرآن و حدیث پیش کیا۔
حضرت کا موضوع تھا مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حدود۔ حضرت کا تعارف یہ ہے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا جو ریجنل سینٹر کراچی کا ہے، اس کے مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب انچارج ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ کافی سالوں کے بعد آج ہمارے درمیان دوبارہ جلوہ گر ہوئے۔ چونکہ یہ موضوع بڑا حساس تھا، تو اس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو رشید بھائی کے ہاتھ میں سوال نامہ ہے، تو وہ سوالات لکھ کر جو ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ خاص طور پر حاجی طاہر صاحب آپ پوچھ رہے تھے نا کچھ، تو ذرا دیکھ لیں آپ بھی۔ کچھ اعلانات ہیں، میں اعلانات کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر دعا کریں گے۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ فلسطین، شام اور لبنان کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، اور جتنی بھی ہم ان کے حوالے سے جو مالی امداد وغیرہ، جانی امداد وغیرہ کے حوالے سے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی ہمیں جو ہے کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کا، چاہے ہم مرد ہوں خواتین ہوں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا بھرپور رول پلے کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے تحت اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی 11 مئی کو یہیں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوگا۔ نوٹ فرما لیں، صبح 11:30 بجے۔ تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہی کمر بستہ ہوں اور دعوت کا عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کسی اچھے موضوع پر بات کروائیں گے کسی بھی جید عالم دین سے۔ اچھا، ایک اور اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ آپ تمام حضرات اور خواتین کے علم میں ہے کہ ہماری یہ دروس اور ہماری یہ پروگرامات جو ہیں وہ فیس بک پر بھی نشر کیے جاتے ہیں، JTR میڈیا اور القرآن کورسز کے صفحات پر، اور یوٹیوب پر بھی نشر کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہر مہینے لاکھوں لوگ جو پوری دنیا سے جو اردو دان طبقہ ہے وہ اسے ملاحظہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج والا درس قرآن و حدیث بھی 1 یا 2 دن میں JTR میڈیا کے صفحے پر اپلوڈ ہو جائے گا، اور اس کے فوراً بعد القرآن کورسز نیٹ ورک کے صفحے پر بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ جو دوسری مرتبہ سننا چاہیں یہ درس قرآن و حدیث سن سکتے ہیں، اور جتنا جو ہے اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس کی نشر و اشاعت بھی کریں۔ ہمارا ایک درس قرآن و حدیث ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، ڈاکٹر ذیشان صاحب نے یہ درس قرآن و حدیث دیا تھا، اور اس کا موضوع تھا اسلام میں مقدار پر معیار کو ترجیح۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اسے تقریباً 54 لاکھ لوگوں نے فیس بک پر ملاحظہ کیا۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے، تعداد یہاں لوگوں کی بیٹھی ہوئی تو جو کم لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اس کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے، تو اس کو ہمیں اس کی نشر و اشاعت میں بھی ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن آپ باہر اسٹال سے عبدالرشید بھائی سے لے سکتے ہیں۔ ہم یہ کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی نفع وغیرہ نہیں رکھتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے کہ میرے بھانجے محمد حنیف دیوان اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست سماجی کارکن بھی تھے ڈاکٹر صدیق معرفانی، یعنی روزانہ وہ سینکڑوں مریض دیکھا کرتے تھے، جس میں سے بڑی تعداد ایسے مریضوں کی ہوتی تھی جو مستحق ہوتے تھے اور جن کا وہ مفت میں علاج کرتے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہوا ہے، تو ان کی مغفرت کے لیے ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے۔ صدیق بھائی کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، اور
ہمارا جو ملک جو ہے اس وقت جو جس سیاسی و اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائیں۔ کوئی سوالات ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ ان کے جوابات دے دیں، پھر دعا بھی فرما دیں۔ جی، ایک سوال یہ کیا ہے کہ آج کے ماحول کے مطابق مسلمان کمزوری کے سبب عالم کفر زبردستی تعلق پر مجبور کرتے ہیں، کیا اس صورت میں مسلمان گناہگار تصور ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے یہاں جو زبردستی کی کیفیت ہے وہ حکومتوں کی سطح پر ہوتی ہے، تو جہاں حکومتی سطح پر کچھ معاہدے پر اس نوعیت کے مسلط ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہم بطور مجبوری ان میں ان کی گرفت میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے دائرے سے باہر ہے۔ یعنی یہ کہ ان چیزوں کو ان چیزوں کو اگر ہم قبول نہ کریں تو ہمارے پاس دوسروں کو راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں حکومتیں، ادارے، افراد، شخصیات سب شامل ہیں۔ یعنی میں ممکن ہے کہ ذاتی حیثیت میں کچھ نہ کر سکوں، کسی معاملے میں انتظامی طور پہ کچھ افراد مل کر کوئی اقدام کر سکیں، عین ممکن ہے کہ ہم کچھ افراد نہ کر سکیں، کوئی تنظیم کر سکے، عین ممکن ہے کہ کچھ ایک ریاست کر سکے۔ تو جو جس درجے کے ذمہ دار ہیں یا جو جس درجے میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہی مکلف ہیں، انہی پر اس کا اطلاق ہوگا۔ ایک سوال آیا حالت حرب کی وضاحت ہے، حالت جنگ۔ حالت حرب کا مطلب حالت جنگ۔ حالت جنگ سے مراد ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کی کیفیت ہے۔ یہ جو جنگ کی کیفیت ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، بعض اوقات اعلانیہ ہوتی ہے، بعض اوقات غیر اعلانیہ ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں دونوں کے احکام اگرچہ تھوڑا سا فرق کے ساتھ مختلف ہیں، لیکن جب وہ حالت جنگ طے ہو جائے کہ حالت جنگ ہے تو پھر اس کیفیت میں عام حالات سے احکامات میں بعض جگہوں پہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عام طور پر مواسات درست ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، لیکن ایک تلوار لیے ہوئے شخص کے ساتھ دائرے کے مواصلات ممکن ہی نہیں ہے، تو نفسیاتی طور پہ ایک چیز ممکن نہیں ہے تو شریعت وہ لازم کیسے کر سکتی ہے؟ اہل کتاب سے رشتہ رکھ سکتے ہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، مفتیان کرام سے پوچھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب موجود تھے ان سے قرآن کریم نے رشتے رکھنے کی گنجائش دی ہے۔ اس میں بعض جگہوں پہ فقہاء کرام نے مسلمانوں کی مصلحت کے تحت ترغیباً یہ کہا کہ یہ اس عمل سے اگر آدمی دور رہے تو بہت زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو انفرادی طور پر اگر کہیں کوئی شخص اس نوعیت کے کسی رشتے میں منسلک ہوتا ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے۔ اجتماعی طور پر ہم پورا چلن یہ چلا لیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے تو بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ معاشرہ ہمارا ہے، ہمارے معاشرے میں بچے بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، تو اگر ہمارے بچے باہر کی بچیوں سے شادی کرنا شروع کر دیں، ہماری بچیاں باہر کر دیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں پھر ایک کمی پیدا ہوتی ہے، اور مصلحتیں، دینی مصلحتیں اگر ہم نظر انداز بھی کر دیں تو یہ تو سامنے کی حقیقت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر، اور ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ یہ معاملہ ایک فقہی مسئلہ ہے، تو اپنے اپنے قابل اعتماد مفتیان کرام سے مشورہ کر کے، رجوع کر کے اس پہ فیصلہ کریں۔ تیسرا تھا دین اسلام کی وضاحت درکار ہے، کیا پہلے کے دین بھی اس میں شامل ہیں؟ دیکھیں، دین اسلام بنیادی طور پہ ایک ہے، حضرت آدم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس دین اسلام کے ورژنز الگ ہیں، اس کے ایڈیشنز الگ الگ ہیں، ان ایڈیشنز میں کمی بیشی کی کچھ فرق تھے۔ حتمی فائنل ورژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، یہی چیز ہے جس کو ختم نبوت کہتے ہیں، کہ اب کوئی ورژن نہیں آئے گا۔ تو جو ورژن ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں آلریڈی، اب جو کچھ ہے وہ قرآن کریم کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر کوئی چیز بیان ہوئی ہے ہمارے پاس ثابت ہو نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ دین اسلام سے مراد ہے۔ یہودی ضروری ہے؟ معذرت چاہوں گا، بہت زیادہ مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ ضروری ہے؟ ہاں بالکل، اعلان ہو چکا، کرنا چاہیے۔ ہاں، بس اس کی ترکیب پھر بہت آسان ہے، میں ادھر ہی آنے والا تھا، تشریف رکھ کے میں ادھر ہی آنے والا تھا، میں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا سوال ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ وہ ذمہ داری میری تو نہیں ہے نا، وہ آپ حضرات کی ہے نا، کہ ہمارے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، میری گزارش سن لیں، یہ ذمہ داری ہمارے
مصنوعات بنانے والے اداروں کی ہے، دو چیزوں کی۔ اس موقع پر پہلی چیز یہ پیش نظر رکھیں کہ اس موقع کو اللہ، رسول، پاکستان ان سے نظر انداز بھی کر دیں، اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کا بہت آسان موقع سمجھ کے اپنی چیز کو ویلیویبل کریں، اس میں ویلیو ایڈیشن کریں، اس کی کوالٹی بہتر کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، 18 میں یا 19 میں، 18 میں ہوا ہے میرا خیال ہے، یہ کچھ سیاسی معاملات میں قطر کا سعودیہ، بحرین، یہ سارا ایک بلاک بنا، ابھی بھی بلاک ہے، یو اے ای سے اختلاف ہوا۔ قطر چھوٹا سا ملک ہے، اس کی ساری ڈیری پروڈکٹ سعودی عرب سے آتی تھی، وہ انہوں نے سرحد بند کر دی۔ عین رمضان کے مہینے میں کئی روز تک قطر کے بچوں کو دودھ میسر نہیں آیا، لیکن بہرحال وہ ایک قوم تھی، چھوٹی سی قوم تھی، انہوں نے اس کے باوجود اچھا وسائل بھی تھے، وسائل مجتمع کیے، 2 مہینے کے اندر اندر ساری ڈیری پروڈکٹ اپنے یہاں کھڑی کر دی۔ میرا 2019 میں وہاں جانا ہوا، بالکل ابتدا میں، فروری میں، بڑے بڑے ان کے شاپنگ مالز میں، میں تو بہت زیادہ نہیں گیا، تھوڑے سے وقت کے لیے گیا تھا تو ایک آدھ دیکھا، لوگوں نے بتایا قد آدم بینر لگے ہوئے تھے، الانتاج الوطنی، ہماری لوکل پروڈکٹ، اور انہوں نے قومی ایک جذبے کو اس میں پروان چڑھایا اور کہا کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے۔ اور اس پروڈکٹ کا حال یہ تھا کہ میں ذاتی مناسب نہیں ہوتا اپنی بات کی جائے، مجھے یہ ڈیری پروڈکٹس میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، زندگی میں شاذ و نادر کبھی مکھن چکھا ہوگا میں نے، پسند بھی نہیں آتا، کھاتا بھی نہیں، شوق بھی نہیں۔ وہاں میں نے پہلی بار شوق سے کھایا وہاں کا مقامی مکھن، پنیر وغیرہ، یہ سب چیزیں انتہائی کوالٹی کی تھی، آج بھی یاد کرتا ہوں۔ تو جو پہلا کام ہے وہ ہے اپنی چیزوں کو کوالٹی کے اعتبار سے بہتر کریں، مارکیٹنگ کے اعتبار سے بہتر کریں، سپلائی کے اعتبار سے بہتر کریں، جو چیزیں ہمارے پاس میسر نہیں ہیں ان کا متبادل کھڑا کریں۔ اگر اس میں کوئی حکومتی قوانین آڑے آ رہے ہیں، حکومت کو اس میں آن بورڈ لے، طاقت، صنعت کار کی طاقت، تاجر کی طاقت کا اس کو اپنے، میں بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں ابھی بھی اس کو خود اندازہ نہیں ہے، وہ اکٹھے ہوں، متحد ہوں، اور کچھ کسی بات پر متفق بھی ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔